گے اور ان لوگوں کی طرف سے ہمیں جتنا سپورٹ ملا، جتنا ہمیں ان لوگوں کی طرف سے سیکھنے کو ملا، وہ میرا خیال ہے کہ ہماری اب تک کی لرننگ کا ایک بہت بڑا پارٹ ہے. اور انشاءاللہ ان فیوچر ہم مل کر کولیبریشن سے ان لوگوں کے اپروول اور ان لوگوں کے ایفیلیشن کے ساتھ اس پروگرام کو ٹیچرس ٹریننگ خاص طور پر ان پیریڈس کے لیے ہم اس پروگرام کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے اور آگے لے کر چلیں گے. خاص طور پہ شکریہ سر اسٹیڈا کا، اور آپ کا خاص طور پہ شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. میرے لیے اہم موقع ہے کہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ مختلف اسٹیک ہولڈرس کے ساتھ مجھے بات کرنے کا موقع ملا ہے. جیسا کہ مجھے پہلی بات تو یہ کہی تھی کہ میں ایجوکیشن ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے متعلق آپ کو تھوڑا سا بتا دوں. سندھ ٹیچر ایجوکیشن ڈیولپمنٹ اتھارٹی 2018 میں قائم ہوئی تھی اور اس کا کام تھا ٹیچر ایجوکیشن پہ کام کرنا. اس وقت ہم 3 چیزوں پر کام کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو آپ کو بتا چاہیے جو کہ ٹیچنگ لائسنس پر ہم لوگ کام کر رہے ہیں، اور یہ بھی پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی خبر ہے کہ سندھ پاکستان کا وہ پہلا صوبہ ہے جو ٹیچنگ لائسنس ایشو کیا جا رہا ہے. اور اس کے لیے ٹیچنگ لائسنس کا ٹیسٹ ہو چکا ہے اور اس میں جو کوالیفائڈ کینڈیڈیٹس ہیں اس کی 2 کیٹیگریز ہیں. ایک کیٹیگری جس کے اندر کے ان سروس ٹیچرس آتے ہیں اور دوسری کیٹیگری جس میں فری سروس ٹیچرس آتے ہیں. ان سروس ٹیچر ایجوکیشن کے لیے ہمارے پاس روڈ میپ یہ تھا کہ جو ٹیچر ایجوکیشن کے کورسز کیے ہوئے لوگ ہوں گے ہم ان کو ٹیچنگ لائسنس کے لیے اپلائی کرنے کا موقع دیں گے، اور جن لوگوں نے اس ٹیچنگ لائسنس ٹیسٹ کو کوالیفائی کر دیا ہوگا ان کو ہم ان کے جو ایگزسٹنگ جاب آج کل ہوگی اس میں ان کو پروموشنس دیں گے. تو پہلا ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم پروموشنس دیں. پروموشنس کا وہ پورا سلسلہ جو ان سروس ٹیچرس نے کوالیفائی کر لیا ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. اس میں جتنی میں رولس میں تعمیر کرنی تھی وہ ساری رولس میں تعمیر ہو چکی ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد ہم ایک صحیح ایونٹ کر کے انشاءاللہ ان تمام تر ٹیچرس کو جنہوں نے ان سروس اور ٹیچنگ لائسنس کوالیفائی کر لیا ان کو پروموشنس دے دیں. اور دوسرا جو ہمارے پاس پری سروس کے لوگ تھے، عموماً پری سروس کے لوگ ہوتے ہیں جو پرائیویٹ سروس کے لوگ ہوتے ہیں جو پرائیویٹ اسکولس میں پڑھا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بھی انکریج کیا جائے، ان کے لیے بھی کوئی انسینٹیو رکھے جائیں. تو ہمارا پلان یہ تھا کہ ان کو جیسے وہ ٹیچنگ لائسنس ٹیسٹ کوالیفائی کر لیں گے تو ان میں ان کو ہم گریڈ 16 کی گورنمنٹ جاب اس گریڈ 16 کی جاب دینے کے لیے ہم نے اپنی پوری پلاننگ کی ہوئی. لیکن کچھ ہمیں ٹیکنیکل پرابلمس آ رہے ہیں کہ کچھ لیگل پرابلمس آ رہے ہیں. گریڈ 16 کی جاب سے تھوڑے سے سبمیشن کے بغیر نہیں جا سکتی. تو پہلا قانون ہم نے یہ بنا دیا ہے کہ یہ جو اب ٹیچرس بنیں گے یا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں پبلک سروس کے اندر آئیں گے ان کے لیے ضروری شرط یہ رکھی جائے گی کہ جو ٹیچنگ لائسنس رکھنے والا ہوگا اپنے گورنمنٹ جاب میں ٹیچر آ سکے وہ اپلائی کر سکتا ہے. تو یہ امینڈمنٹ تو قانون کے اندر کر دی گئی. لیکن دوسرا پرابلم ہمیں یہ آ گیا کہ گریڈ 16 ابو کی جابس پوسٹنگ پروسیس ہمیشہ کے ذریعے سے ہوتی ہے. اب ہم جاب دینا چاہ رہے ہیں اور ہمارے پاس ویکینسی بھی موجود ہے لیکن یہ لیگل اسپیکٹ ایسا آ گیا کہ ہم کو جاب دے نہیں پا رہے. لہٰذا ہم نے کچھ کیبنٹ سے کچھ ہم نے امینڈمنٹس کے لیے کام ہم کر رہے ہیں. کچھ امینڈمنٹس کرنے میں کامیاب ہو جائیں. وہ ٹیچرس کے جو لوگوں نے ٹیچنگ لائسنس کوالیفائی کر لیا ہے لیکن وہ فری سروس ہیں جاب میں نہیں ہے تو ان کو بھی ہم لوگ دے سکیں جاب دے سکیں وہاں پر ہم کر سکیں. تو پہلا جو اسپیکٹ ہمارا یہ تھا تاکہ چونکہ تعارف ہمارا اسٹڈا کا ہو رہا ہے تو میں چھوٹی سی انفارمیشن مزید بھی آپ کو سوال سے دے دوں کہ ٹیچر ایجوکیشن کے انسٹیٹیوٹس الحمدللہ پاکستان بھر کے اندر موجود ہیں اور ان کا اسکوپ صرف کے اندر بھی موجود ہے. وہ بھی یونیورسٹیز موجود ہیں کہ جو پاکستان بیسڈ یونیورسٹیز ہیں اور ان کی کیپیسٹیز یہاں موجود ہیں. کراچی حیدرآباد اور سندھ کے اندر موجود ہیں. وہاں سے بھی لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ٹیچر ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں اور اس طرح سندھ میں بھی ادارے موجود ہیں کہ جو یہاں کی ایجوکیشن کا کام کر رہے ہیں. لیکن ہمارے سامنے حیرت انگیز نتیجہ آیا ٹیچنگ لائسنس ٹیسٹ کا جس میں ہم نے بنیادی صرف یہ شرط رکھی تھی کہ جس کے پاس ٹیچر ایجوکیشن کی ڈگری ہوگی وہ اپلائی کر سکتا ہے. وہ بی ایڈ ہو، وہ ایم ایڈ ہو، وہ ایم اے ایجوکیشن ہو وہ اپلائی کر سکتا ہے. تو صورت ہمارے سامنے یہ بنی کہ صرف 16% ٹیچرس کو سندھ میں سے اس ٹیچنگ لائسنس ٹیسٹ کو کوالیفائی کر پائے. اس میں ہم نے 3 چیزیں رکھی تھیں کہ کانٹینٹ نالج وہ گریڈس تھے جن کو پڑھانا ہے. لیکن جس ٹیچر نے گریڈ پہلے ہی ہم نے لائسنس پہلے کا ایشو کیا ہے جو پہلی سے 5ویں جماعت لیکن پڑھانے کی اس نے ایکٹیویٹی اپنے کلاس روم میں کرنی ہے. تو یہ جو پہلی چائلڈ سے لے کر 5ویں جماعت تک کا کریکولم ہے اس میں جو کانٹینٹ ایریا ہے اس کو ایکسپرٹ ہونا چاہیے. دوسرا یہ تھا کہ وہ جو ڈگری ہمارے پاس لے کر آ گیا بی ایڈ کی اس ڈگری سے متعلق ہم اس کے اندر سوالات رکھے تھے. اور تیسرا پریکٹیکل تھا. پریکٹیکل میں ہم نے اسکیئر بیس کوسچن پیٹرن رکھوائے تھے. تو پورے سندھ کے اندر 84% ٹیچر اگر وہ کوالیفائی نہیں کر پا رہا
تو یہ ایک بہت بڑی الارمنگ صورت ہے ہمارے سول ایجوکیشن کے اندر موجود ہے. اور چونکہ آج ہمیں ایس ڈی جی 4 کے حوالے سے مجھے بات کرنی تھی اور یہ جو فائنینشیل اسپیکٹ سے مجھے بات کرنی ہے یہاں پر فائنینشیل لٹریسی کے حوالے سے بات کرنی ہے, تو یہ پہلو بھی اپنی جگہ اہمیت کا حامل بن جاتا ہے کہ یہاں ہم فائنینشیل لٹریسی کی بات کرتے ہیں. فائنینشیل لٹریسی کے لیے ہمارے پاس ادارے موجود ہیں اور وہ فائنینشیل لٹریسی کے کورسز کیا ہے, کورسز میں شامل ہیں کہ نہیں بی ایڈ میں اور ایم ایڈ میں, اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اور ساتھ ساتھ ایک اور اسپیکٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ یہ فائنینشیل میٹرس داخل ہو جاتے ہیں ہمارے معاملات کے اندر, جو ٹیچرس کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں اور یہ جو ٹیچر ایجوکیٹرس ہوتے ہیں ان کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں اور ادارے بن جاتے ہیں کہ جو ٹیچرس کو کورسز آفر کر رہے ہوتے ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ وہاں جا رہے ہوتے ہیں اور ان کی فیسز ہم دے رہے ہوتے ہیں, لیکن نتیجے کے اندر وہ وہاں سے کیا لے کر آتے ہیں تو نتیجہ میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ 84% ہمارے پاس ٹیچر کوالیفائی نہیں کر پاتا. اس کا مقصد یہ ہے ہمارے پاس جو ٹیچر ایجوکیشن دی جا رہی ہے وہ اس معیار میں نہیں دی جا رہی کہ جو سندھ کی اور اس پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے لیے ہماری بہت ناگزیر اور بہت ہماری ضرورت ہے. دوسری طرف ہمارے سامنے یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ جب ہم ٹیچر ایجوکیشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کون سے کورسز ہیں کہ جو ہم ان کو کرا رہے ہیں. ہمارے سامنے بڑا عجیب سینیریو آ گیا. ہم سمجھ رہے تھے کہ سندھ کے اندر گورنمنٹ کے اندر 1,65,000 ٹیچر موجود ہیں. ابھی اس وقت موجودہ دور میں ہم لوگوں نے 63,000 ٹیچرس کو اپائنٹ کیا ہے. پریپریشن گریجویٹ سے کو اپائنٹ کیا اور ان کو اورینٹیشن ٹریننگ دے رہے ہیں. 40,000 ٹیچرس کو 2 سال تک 24 دن کا ایک کورس ہے ماڈیول ہے وہ ہم کروا رہے ہیں پورے سندھ کے اندر کروا رہے ہیں. تو بہت بڑی تعداد کے اندر ایک ایکٹیویٹی چل رہی ہے, بہت بڑے معیار کی ٹریننگ چل رہی ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارے سامنے یہ صورتحال ہو گئی کہ جب ہم نے ٹیچنگ لائسنس کے لیے آفر کیا اور ہم نے کہا کہ بی ایڈ کیے ہوئے لوگ آ جائیں, تو پھر ہمارے سامنے ہیک کی ایک رکاوٹ آ گئی کہ وہ جو 1 ایئر بی ایڈ تھا کسی دور کے اندر آج وہ اپلیکیبل نہیں ہے, وہ اپلائی نہیں کر سکتا. اب اگر وہ سارے کے سارے 1 ایئر والے ہم نے مائنس کر دیے تو ہمیں بڑی پریشانی ہو گئی کہ سندھ میں وہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے 1.5 ایئرس کا بی ایڈ کیا ہوا ہے یا 2.5 ایئرس کا بی ایڈ کیا ہوا ہے یا 4 ایئرس کا بی ایڈ کیا ہوا ہے. تو یہ بڑی عجیب صورتحال تھی اور ہم تو سوچ رہے تھے کہ شاید بمشکل ہمارا 2,000 لوگ اویلیبل ہوں گے. تو پھر ہمیں اپنی پالیسی کے اندر چینج کرنی پڑ گئی اور پالیسی میں ہم نے یہ لکھا کہ جس کے پاس 1 ایئر بی ایڈ لیکن ایم ایڈ موڈیول ساتھ میں تو اس کو بھی ہم الاؤ کر دیں گے, وہ بھی آ جائے. اور اس طرح کچھ لوگ جو 1 ایئر بی ایڈ کے ساتھ ایم ایڈ موجود تھے ان لوگوں نے بھی اپلائی کیا. تب جا کے کل تعداد ہمارے پاس جو رجسٹریشن ہوئی وہ 8,000 کی ہوئی, 8,200 افراد کی ہوئی. 6,100 افراد ہوتے تھے جو اپنے فیسز جمع کریں اور 4,000 پلس کچھ لوگ تھے کہ جو بمشکل ٹیسٹ میں آ کے اپنے, یعنی کہ آدھی تعداد تو وہ تھی جو ٹیسٹ سے پہلے اپنے آپ کو رجسٹر کرا کے اس ٹیسٹ کی جو اپنے آؤٹ لائنس تھی کورس کی جو ہم نے تفصیلات رکھی تھی تو وہ سارے کا سارا وہاں سے اسکپ کر کے آتے یہ ٹیسٹ میں اپیئرنگ ہو سکتا ہے, یہ ٹیسٹ میں دوں گا نہیں. تو یہاں پر دیکھ رہا ہے 50% ہمارے پاس زیادہ ہوئے کہ جو کسی کمپیٹیٹو پروسیس کے اندر آنے کے لیے اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھ رہا. باقی 50% جو آ کے اپنے آپ کو اہل سمجھا اور جس نے سیدھے بات کر کے کہا کہ ہم نے اس ٹیسٹ کو کوالیفائی کر سکتا ہوں, وہ آیا اور اس نے آ کر ٹیسٹ دیا تو وہاں بھی پوزیشن ملی بنی کہ 84% لوگ جو ہے وہ فیل ہو گئے اور صرف 4,000 میں سے 646 لوگوں نے کوالیفائی کیا ہے ٹیچنگ لائسنس کے ٹیسٹ کو. تو یہاں پر اگر فائنینشیل اسپیکٹ کو دیکھا جائے کہ ان 8,000 لوگوں نے جو انویسٹ کیا ہوگا, ان 8,000 لوگوں سے جو ہمارے ٹیچر ایجوکیشن کے ادارے ہیں ان لوگوں نے لیا ہوگا, تو یہ جتنی فائنینشیل لوگوں کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے وہ ساری کی ساری انویسٹمنٹ کس کھاتے میں گئی, کس شمار میں آئی. تو یہ بہت بڑا کوشچن ہے کہ اس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے, صرف کی تعلیم کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے. پھر ہم نے کچھ اس کے اوپر جو ریسرچ آئے ان کے اوپر ہم نے بڑی تحقیق کی ہے, اس کے انالائزیشن میں بڑی بہت نیو درجے کے مزید کام اس کے اوپر جاری ہے. ہمیں معلوم ہوا کہ جن اداروں سے لوگ کوالیفائی کر کے آئے ان میں سے ایسے بھی ادارے ہیں کہ جن کا رزلٹ صرف 4% کا ہے. 100 بچے اگر اپیئر ہوئے 4 بچوں نے پاس کیا, ایسے بھی ادارے موجود ہیں. اور اکثریت کا جو بلاک آیا ہے وہ 11 to 13%, 11, 12 اور 13% کے درمیان آیا ہے. یعنی کہ 60% کوالیفائرز جو ہیں وہ تعداد بڑھنے سے یہ رہی ہے کہ 1 سے 2 ادارے ایسے موجود ہیں جن کا رزلٹ کچھ زیادہ اچھا ہے. 64% آ گیا, کسی کا 84%, 2 ادارے سے جن کا رزلٹ کچھ بہتر آیا. اگر وہ ادارے بھی یہاں موجود نہ ہوتے تو شاید اور بھی زیادہ علامات اور بہت زیادہ بری صورتحال ہوتی. تو یہ جو فائنینشیل اسپیکٹ پہ ہم ٹیچر ایجوکیشن میں بات کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں ضرور سوچنا چاہیے. ہمیں پوری قوم کی صورت میں بھی ہمیں ٹیچر ایجوکیشن کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے اور اس پر ہمیں کام کرنے کی سب ضرورت موجود ہے. اور اس کے بعد جو اسٹوڈنٹ دوسرا کام کرتا ہے ٹیچنگ لائسنس کے علاوہ, وہ دوسرا کام کر لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کوالٹی ایشورنس کر رہے ہوتے ہیں. یہ اس سے پہلے میکینزم ہمارے پاس موجود نہیں تھا کہ جو تعلیمی ادارے تعلیم دے رہے ہیں, ٹیچر ایجوکیشن دے رہے ہیں, ان کا اپنا معیار کتنا ہے. یہاں پر پھر ہمیں کچھ مشکلات آ جاتی ہیں, دیگر اسپیکٹ پہ جا رہے ہیں. ہمارے پاس یونیورسٹیز موجود ہیں جو بی ایڈ کرا رہی ہیں
لیکن وہ یونیورسٹی سے کہتی ہے کہ ہم تو نیٹر سے جو ہے ایکریڈیٹڈ ہیں, ہمارا سڑا سے کیا تعلق. ہم کہتے ہیں کہ سڑا سندھ کا وہ ادارہ ہے جو صرف ٹیچر ایجوکیشن کے اوپر نظر رکھنے والا ادارہ ہے, ایک اتھارٹی ہے. یہ ریگولیٹری اتھارٹی ہے, اس کو یونیورسٹیز کے اندر کی جانے والی ٹیچر ایجوکیشن پر نظر رکھنے کا پورا اختیار ہونا چاہیے. لیکن اب فیڈرل لیول پہ نیکٹر موجود ہے اور پروفیشنل لیول پہ اسٹیڈا موجود ہے. اب ان دونوں کے درمیان بھی اختیارات کا معاملہ آ جاتا ہے. سندھ یہ بات کرتا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد اب ٹیچر ایجوکیشن سمیت تمام تر ایجوکیشن میں سندھ کا اپنا ایک اسٹیٹ بن چکی ہے, اور ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم ٹیچر ایجوکیشن کے اندر دیکھیں کہ کس طرح کی ٹیچر ایجوکیشن دی جا رہی ہے. لیکن ہمیں وہ سارا کام کرنے کے اندر بڑی مشکل پیش آتی ہے. لیکن سندھ ہے کہ ہمارے ساتھ تعاون کیا, نیکٹر نے بھی اب تک ریئلائز کیا اسٹیڈا کو, اور یہ پہلا سال ہے 2024 کا, اس کی ایک سے دو کانفرنس ایسی ہیں جو اسلام آباد میں ہوئی ہیں. ان میں انہوں نے اسٹیڈا کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو بلایا اور اپنے اس پلاننگ اور دیگر پروسیسز میں شامل کرنا شروع کیا. ورنہ یہ بھی نہیں تھا پہلے وہ کہ اسٹیڈا جو سندھ ایجوکیشن ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے وہ ٹیچر ایجوکیشن میں نظر رکھتے 2012 سے قائم ہے, اور پہلی مرتبہ 2024 سے جا کر انہوں نے اس کی اہمیت اور فائدے کو محسوس کیا اور انوائٹ کیا کہ آپ لوگ آ جائیں اور آ کر ہمارے پاس ہمارے ساتھ مل کر کام کریں. لیکن بہرحال پھر بھی یہ کوشچن موجود ہے کہ ٹیچر ایجوکیٹرز ہمارے پاس موجود ہیں, ٹیچر ایجوکیشن کے ادارے موجود ہیں, وہ اسٹیڈا کے سامنے کیوں ہیں, اسٹیڈا کے پاس کیوں ہیں, وہ کیوں اس کو کوالٹی ایشورنس کرنے دیں. لیکن پھر بھی میں سندھ کی تعلیمی ادارہ یونیورسٹیز موجود ہے, سندھ میں خصوصاً ان کو سلام علیکم پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اسٹیڈا کی اہمیت کو محسوس کیا, اور اسٹیڈا نے اب جب ان کے ساتھ مل کے کام کرنا شروع کیا تو ہمیں بڑی حیرت انگیز چیزیں نظر آئی. ہم نے ان سے کورس آؤٹ لائنس مانگے کہ آپ بتائیں کہ آپ بی ایڈ کرا رہے ہیں, کیا پڑھا رہے ہیں, تو پتہ چلا کہ ان کے پاس وہ کریڈٹ آورس کا ہی بڑا فلیکچویشن موجود ہے. کہیں جو 45 کریڈٹ آورس سے کورس کرا جائے تو کہیں 57 وہ 60 تک چلے جا رہے ہیں, کیونکہ جتنے کریڈٹ آفرز کو یونیورسٹی آفر کر رہی ہوتی ہے اس کے لیے کورسز وہ آفر کر رہی ہوتی ہے, تو ہر کورس کرانے کے لیے وہ وہاں سے لوگوں سے پیسے وصول کر رہی ہوتی ہے. تو کچھ ادارے تو ایسے ہیں کہ جو غیر ضروری کورسز کروا رہے ہیں, جو نیکٹر کی ضرورت ہے اس نیکٹر کی جو گائیڈ لائن ہے اس سے بھی بیونڈ, صرف اس لیے کہ ہمیں اپنے اداروں کے لیے فائنینشیل اسپیکٹ کو دیکھنا ہے اور ہمیں کچھ ارننگ کرنی ہے, ادارے چلانے ہیں, تو ہم نے ٹیچرس کو بتایا 45 کورسز کے ہم نے 67 کورسز کر دیے, 65 کورسز کر دیے. لوگ اپنے آپ کو کورسز کے اندر رجسٹر کریں اور رجسٹر کرنے کے بعد وہ اس کی فیس وغیرہ ادا کرتے ہیں. تو ٹیچر کے اوپر برڈن بڑھ رہا ہے تمام, اور ٹیچرس ان چیزوں کو دیکھ کر بھی کورسز کرنے کے لیے نہیں آ رہے. ساتھ ہی ساتھ پرابلم یہ آ رہا ہے کہ ہم نے 3 ورژنز رکھنی ہے ٹیچر ایجوکیشن کے اندر. بی ایڈ کے 4 سال کے لیے کون ٹیچر ایسا ہے, یعنی انٹرمیڈیٹ اسٹوڈنٹ کہ جو انٹر کرنے کے بعد ٹیچر بننے کے لیے اپنے آپ کو 4 سال کے کورس سے لگا کے بی ایڈ کرے 4 سال کی. تو یہ ایک نیکٹر کا کورس ہے جو سندھ کی جامعات میں کرانا ہے. لیکن ہم نے جب دیکھا کہاں کرایا جا رہا ہے تو ہم حیران ہو گئے کہ اس کو تو کرانے والے لوگ ہی موجود نہیں ہیں, اور ہم اس کے اوپر جو 4 سال کا کورس کر کے آنے والا تھا اس کو ٹیچنگ لائسنس دینا تھا, تو اس کے لیے میں نے دیکھا کہ میں بہت مایوس ہوئی کہ وہاں پر لوگ داخلہ ہی نہیں لے رہے, یعنی کہ اپنا کیریئر ٹیچر بنانے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں, اور کورس آفر کیا گیا وہاں پر لوگ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پھر اگر لوگ ہمیں مل رہے تو 2.5 پہ لوگ مل رہے ہیں یا 1.5 پر لوگ مل رہے ہیں, تو 2.5 کا ہم ٹیسٹ لے چکے ہیں, اور 1.5 جو سیکنڈری کا ہمارا لائسنس ہوگا اس کے لیے ہم پروسیس کر رہے ہیں. انشاءاللہ وہ جلد اس کے لیے اناؤنسمنٹ کرنے والے ہیں, اور ایک اور ٹیسٹ ان کے ذریعے لیا جائے گا جس کے دوبارہ وہ ٹیچرس جو کوالیفائی کر کے آئیں گے ان کے لیے ہم پلان کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح کے وہ جو خود کو منوا لیتا ہے کہ میں ایک اچھا ٹیچر ہوں, میرے پاس ٹیچر ایجوکیشن کی پوری ڈگریز موجود ہیں, اس کے ساتھ ساتھ میں نے ثابت کر دیا کہ صرف ڈگریز نہیں ہیں, یہ کاغذ کے پلندے میرے ہاتھوں کے اندر نہیں ہیں, بلکہ میں اس کی اہمیت میں رکھتا ہوں کہ جو بھی ایک معیاری ٹیسٹ مجھ سے لیا گیا ہے اس ٹیسٹ کو میں نے کوالیفائی کر لیا ہے, تو اب مجھے کم از کم ٹیچر مجھے اپنے کیریئر جاب کے لیے آگے بڑھنے کا مجھے موقع ملنا چاہیے. تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. کوالٹی ایشورنس کے لیے اس وقت میں نے آپ سے کہا کہ یونیورسٹیز کو یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ جو ایفیلیشن ان کی نیکٹر سے ہو رہی ہے, اور اس نیکٹر کے اس ایفیلیشن کی وجہ سے پرابلم یہ آ رہا ہے کہ کوالٹی ایشورنس کو ہم نہیں دیکھ پا رہے. اس کے بڑا ہمارے ساتھ ایک بیریئر آ رہا ہے کہ یونیورسٹیز نے, یہ میں آپ کیجیے گا کوئی یونیورسٹی کا نمائندہ یہاں بیٹھا ہوں, میں کچھ فیکچوئل باتیں یہاں کرنا چاہ رہا ہوں. اس دن کا ایک فورم ہے, انٹلیکچوئلس موجود ہیں, چاہتے ہیں کہ بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے فورم میں فراہم کیا ہے کہ ہم کچھ باتیں آپ لوگوں تک رکھ سکیں, آپ کے سامنے پیش کر سکیں. کہ ایک اور بھی جو ہمیں حقیقت نظر آئی, مجھے نظر آئی کہ ہماری یونیورسٹیز نے ایک ایفیلیٹری اداروں کے لیے جو انہوں نے راستہ کھول دیا اور کہا کہ جو بی ایڈ کرنا چاہتا ہے وہ آ جائے, ہم سے ایفیلیٹ ہو جائے اور آ کے بی ایڈ کرنا شروع کر دیں. پھر 2 کمروں میں اور 3 کمروں کے اندر ہمارے جو بی ایڈ کے جانے شروع ہو گئے, جو 1.5 اور 2.5 اور 5 یونیورسٹی کورسز بی ایڈ کروا رہے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ ان کی فیکلٹیز کیا ہیں, تو معلوم ہے کہ ہم کو فیکلٹی ایسی موجود نہیں ہے جو ہم پڑھا سکیں. اکثر جگہوں پر ہم نے دیکھا کہ ہائی اسکول ٹیچرز پڑھا رہے ہیں. یہ ہم نے اپنی انیشل سروے کی ہے, ہمیں بیس لائن سروے پر لوگ گئے ہیں جو بھی چیزیں نظر آئی. ہم نے کوشچن کیا کہ بھائی اتنی بڑی تعداد کے اندر
یہ آپ نے جو ادارہ اپلائی کر رہا ہے اس کو اپڈیٹ کرو، اس نے کہ وہاں بچہ انرول ہو جائے گا، وہاں سے آپ کو فیس مل جائے گی، پھر آپ نے کوئی کام نہیں کرنا۔ پھر ہمیں کہا کہ نیٹ سے اپنے نیٹ پہ کیا کر رہا ہے، نیٹ پہ نے جا کے ایک یونیورسٹی کو اپنے ساتھ ایسوسیٹ کر لیا، اپنے ساتھ ایفیلیٹ کر لیا، اس کو ایفیلیٹ کر لیا اس نے، لیکن جب کبھی جا کے دیکھا تو اس میں وہ جو 50 ادارے اپنے ساتھ ایفیلیٹ کیے ہوئے ہیں وہاں کیا ماحول کیا جا رہا ہے۔ آپ نے یونیورسٹی کو تو بڑے چیک لگا دیے کہ بھائی ان کے پاس ایڈورٹائزمنٹ ہے کہ نہیں ہے، ان کے پاس پلیئر ہے کہ نہیں ہے، یا ان کے پاس جو فیکلٹی معیار کی ہے کہ نہیں ہے۔ فیکلٹی کے لیے آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر پی ایچ ڈی ہونے چاہیے، پوسٹ ڈاک کیے ہوئے ہونے چاہیے، یہ ساری چیزیں آپ یونیورسٹی کو تو لگا رہے ہیں، لیکن انہی یونیورسٹیز کے امبریلا کے تحت پھر جو ادارے کو ایفیلیٹ کر کے آ رہے ہیں، وہاں تو کوئی پرائیویٹ ٹیچر پڑھا رہا ہے، تو کوئی جی ایس ٹی پڑھا رہا ہے، وہاں تو کوئی ایچ ایس سی پڑھا رہا ہے، ایفیلیٹ کروا رہا ہے، تو پھر وہاں سے معیار کیا بنے گا؟ تو یہ ساری کی ساری جو انویسٹمنٹ ایجوکیشن پہ ہو رہی ہے، ٹیچر ایجوکیشن پہ ہو رہی ہے، فائنینشیل ایسپیکٹس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، فائنینشیل لٹریسی کو ہم لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، فائنینشیل لٹریسی کے کورسز بھی ایڈ کے اندر مجھے نظر نہیں آیا۔ ہم نے آؤٹ لائنس بنائے، ہم نے سارا آؤٹ لائن کو تمام یونیورسٹیز میں جو کے اندر کام کرتی ہے کوئی سیکھتے ہیں، اور پھر ہم نے کہا جاؤ بیٹھ جاؤ۔ ابھی تازہ ہم لوگوں نے یہ حسین آباد کے اندر ایک سیمینار کا یونیورسٹی کو بلایا اور ہم نے کہا کہ آپ کے پاس جو کام ہو رہا ہے ایجوکیشن کے اندر چاہتے ہیں اس کو الائن کرنا چاہتے ہیں، مل کے بیٹھ جاتے ہیں، کیا کچھ کون پڑھا رہا ہے، ایک کے ایکسپیرینس سے دوسرا جو تجربہ حاصل کرے، کیونکہ ہم ٹیسٹ ڈیولپ کرنے جا رہے تھے تو بڑی مشکل ہو جائے کہ رینج جو سبجیکٹس کی وہ اس قدر بڑھ گئی کہ ایک نے تو کچھ سبجیکٹ پڑھا، کسی اور نے کچھ اور پڑھا، کسی اور نے کچھ اور پڑھا، کسی اور نے کچھ اور پڑھا۔ ہم جب ٹیسٹ لینے جا رہے ہیں کسی ٹیچر کا تو ٹیسٹ نہیں ہوگا سب کے لیے، تو اس ٹیسٹ کو کس طرح ڈیولپ کر رہے ہیں۔ آئی پی ایس سرکار ہمارے ساتھ پہ کام کر رہا تھا، جو ہم نے بلڈنگ کی تھی، بلڈنگ کو اس نے بلڈ کیا تھا تو سینئر ٹیسٹ لینا تھا، تو اب وہ ہمیں کہا کہ ہمیں تو آپ آؤٹ لائن دیں پریسان سے، اب ہم اس کو کیا آؤٹ لائن بیٹھ کریں، ہم اس کو کیا کرائٹیریا ڈیولپ کر کے دیں، تو اتنی بڑی رینج۔ پھر ہم نے بڑی مشکل سے وہ جو کامن چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں سب کے پاس وہ ایکسٹریکٹ کر کے الگ سے رہتے ہیں، کہ میرا سے آپ لے لیں، سب پڑھا رہے ہیں تو یہاں سے جا کے ٹیسٹ لیا جائے۔ تو اس کے لیے بھی بڑی سخت ضرورت تھی کہ یونیفارمٹی ہونی چاہیے ٹیچر ایجوکیشن کے اندر، کورسز کے اوپر کام ہونا چاہیے، کون سے کورسز وقت کی ضرورت ہے ہمارے پاس۔ اگر ایس ڈی کورس میں بات کر رہے ہیں تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہاں اگر جو فائنینشیل لٹریسی کے لوگ بات کرتے ہیں تو اس فائنینشیل لٹریسی کی اگر اہمیت ہم سمجھتے ہیں ہمارے بچوں کے اندر، ہمارے اساتذہ کے اندر یہ فائنینشیل لٹریسی کے ایسپیکٹس آنے چاہیے، وہ اپنی صحیح جگہ انویسٹمنٹ کر سکیں، اس کے پروڈکٹ کو صحیح طریقے سے حاصل کر سکیں۔ ہم ان کو اپنے پاس اے ٹی ایم مشین نہ سمجھیں کہ یہ ہمارے جو انویسٹرس ہیں، یہ ہمارے وہ لوگ ہیں جو ہمارے پاس پروسپیکٹو، ہمارے پاس ہمارے ارننگ کے ریسورسز ہوں گے، ہمیں وہ کورسز دیں گے، ان کو ہم بتا دیں گے تم یہ کر لو کورس، تمہیں یہ ڈگری مل جائے گی، وہ آگے بیچارے کورس کر کے دیں گے، کل وہ کورس کر کے جب کسی کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن میں بیٹھے وہ ایگزامینیشن کوالیفائی نہ کر سکیں۔ تو یہ بڑا اہم ایشو تھا، پریکٹیکل ایشو تھا جس پہ اسٹوڈنٹ نے کام کیا۔ کوالٹی ایشورنس کے معیار کو جب ہم سیٹ کر رہے تھے تو پھر ہم نے کوالٹی کو دیکھنے کے لیے تمام یونیورسٹی سے کورسز منگائے، آؤٹ لائنس منگائے، کام کرنا شروع کیا اور پھر وہاں ہم نے انڈیکیٹر سیٹ کرنا شروع کر دیا اور وہاں ہم نے اپنی چیک لسٹ تیار کرنا شروع کر دیا اور اب ہم ڈائلاگ کر رہے ہیں نیٹ سے کہ بھائی ہم سندھ کے اندر کا کوئی بھی ادارہ سندھ کے اندر اگر ٹیچر ایجوکیشن میں کام کرے گا تو ہمیں یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ ہم جائیں اور جا کے اس ادارے کے اندر نسل کے دیکھیں تو صحیح کہ وہاں کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ اب ایک راستہ تو ہمیں ضرور ملا ہے کہ سندھ کی جامعات کے اندر وہ جو ایفیلیٹڈ ادارے جہاں پر کام ہو رہا ہے ہم ان تک تو اپروچ کر رہے ہیں، ان سے بات بھی کر رہے ہیں، ان سے ڈیٹا بھی مانگ رہے ہیں اور ان کے اندر جتنے لوگ گریجویٹ ہو رہے ہیں ان تمام پر ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ مجھے 15 منٹ دے میں شاید کچھ زیادہ بول لیا ہے، بس آخری دو باتیں میں آپ کے سامنے دوں۔ کوالٹی ایشورنس کے لیے ہم نے ارلی چائلڈ ایجوکیشن کے لیے یہ ہم نے جو سندھ کے اندر یونیورسٹیز بھی کرائی ہیں اور کچھ ایسے ادارے یہاں پر موجود ہیں کہ جو ارلی چائلڈ ایجوکیشن کے جو سندھ بیسڈ ادارے ہیں ہم نے ان کو ایفیلیٹ کرنا شروع کر دیا۔ اب دو چیزیں ایفیلیٹیشن کے دائرے کی طرح، ادارہ بھی اور ادارے کے اندر پڑھایا جانے والا ایجوکیشن کا جو مٹیریل ہے جو وہ مینیوز بناتے ہیں وہ مینیوز بھی آتے ہیں۔ تو اسٹیڈا نے بڑا اس پہ محنت کی ہے، بڑا کام کیا ہے۔ سندھ بھر کے اندر جتنے بڑے ایجوکیٹرس ہیں جو کریکولم کو جانتے ہیں ان سب کو ہم نے جمع کیا، ان کا پول بنا لیا ایکسپرٹس کا، ہم ان کو جمع کرتے ہیں اور اگر کوئی مینول ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر سندھ ٹیچر کو پڑھایا جا رہا ہے اور اسٹوڈنٹ اس کو ایفیلیٹ نہیں کیا ہوا تو وہ سندھ کے اندر نہیں پڑھایا جا سکتا، ہم اس کے اوپر باقاعدہ جا سکتے ہیں کیونکہ ہم اتھارٹی ہیں، ریگولیٹری اتھارٹی ہیں اور ہم تاکہ ہم چیک بھی رکھیں گے اور ہم سے بات بھی کریں گے ہم کیسے پڑھا رہے ہیں۔ تو مینوز ہمارے پاس آ رہے ہیں، ان مینوز کو ہم نے ایفیلیٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور اس کے لیے ہم نے معیار پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ تو جتنی بھی ابھی چائلڈ ایجوکیشن کے ہمارے پاس ادارے کام کر رہے ہیں اب وہ سارے کے سارے اس طرح سے ایفیلیٹ ہو رہے ہیں، مینوز ایفیلیٹ ہو رہے ہیں اور اس طرح پہ کام ہو رہا ہے۔ تو تین کام میں آپ کے سامنے رکھے ہوئے اسٹڈا کر رہا ہے، ٹیچنگ لائسنس میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں، ہم کوالٹی ایشورنس پہ کام کر رہے ہیں اور اس کے بعد دوسرا کام ہم جو تعلیمی ادارے ٹیچر ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں، ان کی ایفیلیٹیشن پہ کام کر رہے ہیں۔ تو آپ سے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جب اس طرح کے ادارے جیسے اچھا کے اس طرح کے دیگر ادارے یہ سب مل کر ہم ایک ہی پیج پر آئیں گے اور مل کر سندھ کی ایجوکیشن کو امپروو کرنے کی بات کریں گے، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ سندھ کی تعلیم کی بہتری کے راستے میں پائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔
बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक छोटी सी बात सर, प्लीज प्लीज प्लीज। वो कहते हैं ना कि हम तो समझे थे कि एग्जाम में भर जाएगा, क्या खबर थी कि एग्जाम में उतर जाएगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सर ने इतने मसले बताने के बाद उसका हल भी दे दिया। थैंक यू सो मच सर फॉर योर